السلام علیکم۔ عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے تب بھی وہ اپنے جلسوں میں کنٹینرز میں اپنے سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو اور نہ جانے کن کن القابات سے پکار رہے تھے۔ جب وہ اقتدار میں آئے، وزیر اعظم بن گئے، اس کے باوجود وہ چور ڈاکو اور پتہ نہیں کن کن القابات سے اپنے سیاسی مخالفین کو پکارتے رہے۔ اب جب وہ اقتدار سے ہٹا دیے گئے اپنی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے، اب پھر وہ اپنے جلسوں میں اپنے سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو اور نہ جانے کن کن القابات سے پکار رہے ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر غیر شائستہ الفاظ کا استعمال عمران خان صاحب نے شروع کیا اور اس کو باقاعدہ فروغ دے رہے ہیں۔ سیاست کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور میں یہاں پر صرف اتنی بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب جب آپ اقتدار میں نہیں تھے، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ طاقت میں نہیں تھے، آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ اپنے سیاسی مخالفین جن کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے تھے، جن کے اوپر آپ کرپشنز کے بے تحاشا الزامات لگا رہے تھے، آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کے خلاف۔ لیکن جب آپ حکومت میں آ گئے تو اس وقت آپ نے ان لوگوں پر وہ تمام الزامات ثابت کرنے میں ناکام کیوں رہے جن کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں، جن کے اوپر آپ کرپشنز اور بدعنوانی کے الزامات لگا رہے ہیں؟ آپ اپنی حکومت کے پونے 4 سالہ دور میں ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت اور شواہد لے کر عدالت کے سامنے حاضر کیوں نہیں ہو سکے؟ اب جب آپ اپنی نااہلی اور ناکام طرز حکومت کی بنا پر اقتدار سے الگ کر دیے گئے ہیں، اب آپ پھر اپنے سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو اور نہ جانے کن کی القابات سے پکار رہے ہیں۔ آپ اپنے جلسوں میں ایک غیر ملکی سازش کا ذکر بار بار کر رہے ہیں۔ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا عمران خان صاحب؟ آج آپ سے صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جن کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں ان پر تو آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے، لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادویات کے سکینڈلز کے ملوث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈلز میں ملوث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چینی آٹا اور گندم بحران کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو معلم جبا کیس میں شامل تفتیش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نہ جانے پتہ نہیں کن کن محکموں اور کن کن ذرائع سے کرپشن کرنے میں ملوث رہے ہیں، وہ سب لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف آپ کوئی بات کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب؟ آپ قوم کو اب اپنے جلسوں میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے پونے 4 سال میں اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت اقتدار سے ہٹتی ہے تو وہ جب عوام میں جاتی ہے اور اپنی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرتی ہے، اور اپنے عوامی رابطہ مہم کے جلسوں میں جب جاتی ہے تو وہ اپنی تقریروں میں عوام کو، اپنے لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ بہتر کام کیے تھے، ہم اس ملک کو اس نہج پر تک بہتری کی سطح تک لے جا چکے تھے، اس لیے ہمارے سیاسی مخالفین کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہمارے خلاف انہوں نے یہ کر کے ہمیں حکومت سے ہٹا دیا۔ آپ اب تک سوائے اس ایک سازش کے، بیرونی سازش کے، بار بار ایک مضمون، رٹا رٹایا مضمون آپ ہر جلسے میں دہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے کیا کیا۔ اگر آپ نے کچھ اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے اپنے پونے 4 سالہ اقتدار میں، تو اپنے اگلے جلسے میں وہ بھی لوگوں کو بتائے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں خان صاحب کہ جب آپ نے حلف لیا تھا اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 70 روپے پر لیٹر تھی، جو آپ ہی کے دور اقتدار میں جس دن آپ اقتدار سے الگ ہوئے اس وقت تقریباً 160 روپے کے قریب پر لیٹر تھا پیٹرول۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ نے اقتدار سنبھالا اس وقت چینی کی فی کلو قیمت 55 روپے تھی، جس دن آپ اقتدار سے الگ ہوئے اس دن چینی کی فی کلو قیمت 110 روپے کے قریب تھی۔ خان صاحب جب آپ نے اقتدار سنبھالا اس دن آٹے کی فی کلو قیمت 35 روپے تھی، جس دن آپ نے اقتدار سے الگ ہوئے اس دن آٹے کی فی کلو قیمت 75 سے 80 روپے تھی۔ خان صاحب گھی 400 روپے سے 500 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ خان صاحب بجلی کا فی یونٹ 8 روپے تھا جب آپ نے اقتدار سنبھالا تھا، اور جس دن آپ اقتدار سے الگ ہوئے اس دن بجلی کا فی یونٹ تقریباً 24 روپے کے قریب تھا۔ آپ ان تمام باتوں کے اوپر قوم کو بتائیں گے کہ یہ سب کیوں ہوا،
कैसे चीनी 55 से 110 पे आई, कैसे पेट्रोल 70 से 160 पे आया, कैसे बिजली की फ़ी यूनिट 8 रुपये से 24 रुपये पे आई, कैसे आटा 35 से 75 रुपये पे आ गया। खान साहब आपके पौने 4 साल दौर में आया। आप पाकिस्तानी अवाम को ये बताना पसंद करेंगे जिस दिन आपने हलफ लिया था उस दिन अमरीकी डॉलर 105 रुपये का था। जिस दिन आप इक़्तिदार से अलग हुए खान साहब उस दिन अमरीकी डॉलर 190 रुपये की बुलंद तरीन पाकिस्तानी तारीखी सतह पर पहुंच चुका था। आप उसकी वजह बताना पसंद करेंगे? खान साहब लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, हक़ाइक़ पे बात करें। अपने अगर आपने इस मुल्क और कौम के लिए कोई कारनामे अंजाम दिए हैं, उनकी फलाह व बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो आप वो लोगों के सामने रखें। खान साहब आपने तो अपने इक़्तिदार के असूल के लिए और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने जलसे में ये यहाँ तक कह दिया कि इस मौजूदा हुकूमत से बेहतर था कि इस पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिए जाते। आप पाकिस्तान के कितने खैर ख्वाह हैं खान साहब, आपके इस बयान से अंदाज़ा हो रहा है। हम दुआ गो हैं कि आप अल्लाह करीम आपको सूझबूझ अता फ़रमाए, सियासी शऊर अता फ़रमाए और आपको पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को समझने की और उन्हें हल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। खान साहब पार्लियामेंट में आएँ, वहाँ बैठें, वहाँ डिबेट करें। आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। आप पाकिस्तान के नौजवानों को जिस तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं, खुदारा पाकिस्तान के नौजवानों को मज़ीद ख़राब मत करें। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का असासा हैं और पाकिस्तान के असासे को इस तरीके से ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए खान साहब। अल्लाह ताला आपको सूझबूझ अता फ़रमाए। और जो सवालात मैंने आपसे किए हैं, अगर आपके पास इनका कोई जवाब हो तो अज़राए करम ये जवाब अपने किसी जलसे में ही दे दीजिएगा, मुझ तक पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।